یہ توشہ خانہ ہے کیا، اس حوالے سے آج آپ کو بتائیں گے۔ توشہ خانہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر جو بھی پاکستانی وزراء یا صدر یا وزیر اعظم یا کوئی اعلیٰ حکام پاکستان سے باہر پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر جو گفٹ موصول ہوتے ہیں وہ واپس پاکستان لائے جاتے ہیں، اور پاکستان لا کر اسے توشہ خانہ ایک جگہ کا تعین کیا گیا ہے، یعنی ایک ادارہ بنایا گیا ہے جس کے اندر جمع کرا دیا جاتا ہے۔ اچھا، توشہ خانے کے قوانین کیا ہے؟ کیا کوئی بھی وزیر یا کوئی بھی وزیر اعظم یا کوئی بھی صدر یا کوئی بھی سرکاری شخصیت جس کو یہ گفٹ دیے گئے ہوں، کیا وہ پاکستان لا کر ان کو فروخت کر سکتا ہے؟ آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو اسی حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے، اور پھر ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ان کی نیلامی کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو نیلامی کے طریقے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ حکمرانوں کی جانب سے توشہ خانہ میں جمع کرائے گئے تحائف حکومت کے بنائے ہوئے قواعد کے تحت ہی فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی سربراہ مملکت چاہے تو وہ ملنے والے کسی تحفے کو مخصوص رقم ادا کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، مگر پاکستان میں ایسے تحائف کی نیلامی بھی کی جاتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والا پیسہ ریاست کے خزانے میں جاتا ہے۔ کابینہ ڈویژن کے حکام کے مطابق یہ نیلامی ہر سال ہونا ہوتی ہے، لیکن کیونکہ اس برس کے دوران سربراہان مملکت اور وزراء کے دوروں کے دوران اتنے تحائف اکٹھے نہیں ہوئے، جس کے باعث یہ نیلامی نہیں کی گئی۔ سربراہان مملکت اور وزراء کو ملنے والے تحائف اور توشہ خانے میں اندراج کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بیرون ملک کے دورے کے دوران وزارت خارجہ کے اہلکار اس تحائف کا اندراج کرتے ہیں اور ملک واپسی پر ان کو توشہ خانے میں جمع کروایا جاتا ہے، جس کے بعد اسٹیٹ بینک سے باقاعدہ ان کی مارکیٹ ویلیو کا تعین کروایا جاتا ہے۔ حکام کے مطابق اگر ان تحائف کی مالیت 30,000 روپے سے کم ہو تو وزیر اعظم، صدر یا وزیر جنہیں یہ تحفہ ملا ہوتا ہے انہیں توشہ خانہ قوانین کے مطابق یہ مفت لینے کی پیشکش کی جاتی ہے۔ تاہم اگر تحفے کی مالیت 30,000 سے زیادہ ہو تو اس تحفے کی مالیت کا کچھ فیصد حصہ ادا کر کے اسے رکھا جا سکتا ہے، جبکہ اگر سربراہان مملکت یا وزراء یہ تحائف نہیں رکھتے تو پھر ان تحائف کی فہرستیں تیار کر کے انہیں توشہ قوانین کے مطابق سرکاری ملازمین اور فوج کے افسران کو نیلامی کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ نیلامی کی قیمت کا تعین دوبارہ FBR اور اسٹیٹ بینک سے کروایا جاتا ہے، اور ان میں سے چند اشیاء کی قیمت کو مارکیٹ ویلیو سے کچھ کم رکھا جاتا ہے، جبکہ چند ایسے تحائف جو کسی خاص سربراہ ملک کی جانب سے ملے ہوں اور ان کی اہمیت اور اعزازی مالیت کے تحت ان کی قیمت مارکیٹ سے زیادہ رکھی جاتی ہے۔ توشہ خانہ قوانین کے مطابق ان تحائف پر پہلا حق اس کا ہے جس کو یہ تحفہ ملا ہوتا ہے۔ اگر وہ اسے نہیں لیتے تو پھر سرکاری ملازمین اور فوج کے اہلکاروں کے لیے نیلامی کی جاتی ہے۔ اگر اس نیلامی میں جو اشیاء بچ جائیں تو انہیں عام عوام کے لیے نیلامی میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جو بھی فوجی یا سرکاری ملازم یہ بیش قیمتی اشیاء کو خریدتے ہیں انہیں اپنی ذرائع آمدن ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر لاگو ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ قوانین ہیں جس کے ذریعے آپ توشہ خانہ سے جو تحائف آتے ہیں یا وہ جس کو تحائف ملتے ہیں وہ خود رکھ سکتا ہے یا اس کی نیلامی کر دی جاتی ہے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں